کیونکہ کافی سارے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ دوسرا اس کا پارٹ ایز سون ایز پاسبل بنایا جائے، تو میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، ایک ردم جو چل رہی ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، جبکہ میرے مائنڈ میں تھا کہ سیکنڈ پوڈ کاسٹ جو تھی میری وہ کسی اور ٹاپک کے اوپر ہونی تھی، بٹ اسٹل میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آڈینس آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھا رسپانس دیا مجھے، جس کی وجہ سے میں آج یہاں پر دوبارہ سے میں نے احمد کو اسپیشلی اپنے ساتھ انوائٹ کیا ہے، اور احمد سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ اور اس ٹائپ کی اور انٹرسٹنگ اسٹوریز جو ریئل اسٹوریز ہوتی بیسکلی وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں احمد آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل علی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ اچھا زیادہ میرے خیال سے ٹائم ہم لوگ ویسٹ نہیں کرتے ہیں احمد، کیونکہ آڈینس بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی ہوگی آپ کی اسٹوری سننے کا، سو لیٹس جسٹ اسٹارٹ۔ تو پہلی تو میری اسٹوری یہ ہے علی بھائی، بیسکلی جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایک احسان ہوتی ہے چیز، اور آج کل ہم انسان جو ہے وہ احسان کرنا بھی بھول گئے، اور کرتے ہیں تو ایسا کر دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سے بھی احسان کسی پہ کر دیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بھائی میرا تم پہ احسان ہے یاد رکھنا۔ تو یہ ایک اسٹوری ہے کہ کراچی میں، اب تو خیر اللہ کا شکر کہ کراچی آباد ہو چکا ہے، یہ بات ہے 1980s کی، کہ جب کراچی کی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی اور انسان ہر جگہ نہیں تھا کراچی میں۔ یہ اسٹوری جب کی ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ انہوں نے بھی سنا، کہیں سے پیش آیا کہ ایک اپنے علاقے کا نام سنا ہوگا کہ ادھر اسکیم 33 جب اتنا آباد نہیں تھا، اس سے بھی آگے کا علاقہ تھا، خیر کہنے جب ادھر بڑا مشکل ایک آدھ گھر ہوتے تھے، کوئی بہت سناٹا چھایا رہتا تھا، کہہ رہے ہم ادھر چلے گئے رہنے کے لیے، کہ ایک تو پیسہ ہی ہمارے پاس جب اتنا تھا، فائنینشیل ہمیں اتنا ہی ملا تھا، کہہ رہے تو ہم ادھر چلے گئے رہنے کے لیے، اب ادھر رہیں گے۔ ہمارے برابر میں گھر میں ایک اور لوگ آئے، تو ہماری ان سے ایک تو لوگ کم تھے اور اچھی بانڈنگ ہو گئی، آنا جانا بھی رہا۔ اکثر ہماری گاڑی خراب رہتی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بتا چکے تھے جتنا پیسہ ملا تھا ادھر ہی گھر لے سکتے تھے، تو اکثر گاڑی بھی خراب رہتی تھی، تو کہہ رہے ہم ان سے، وہ ہماری مدد لیتے تھے، ہم ان کی مدد لیتے تھے، زیادہ تر وہ ہم انہی کی مدد لیا کرتے تھے، کیونکہ ہم کسی کو جانتے بھی نہیں تھے اتنا۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں کہہ رہے جا رہے تھے، شہر کی طرف آ رہے تھے، کراچی شہر کی طرف، تو کہنے لگا ہماری بیگم نے کہا کھانے کے لیے شامی کباب اور پلاؤ لے آنا، ٹھیک ہے۔ اب کہنے لگا گھر میں تو نہیں بن سکتا تھا کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تھا، تو کہاں سے لے آؤں، اور جب گاڑی سٹارٹ کری تو گاڑی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، اب بندہ لاؤں کراچی سے جا کے پھر لاؤں تو اس میں تو پورا دن نکل جاتا۔ اتفاق ایسا ہوا ہمارے وہ جو نئے عزیز دوست بنے تھے وہ آ گئے سامنے سے، انہوں نے بولا ہاں اور کیا حال ہے، ہماری باتیں ہونے لگی ان کے ساتھ، اللہ کا شکر بالکل ہی۔ انہوں نے جیسی گاڑی پہ ہاتھ رکھا گاڑی سٹارٹ ہو گئی، کہہ رہا میں بھی ایک میکینک تھا، کام جانتا تھا گاڑی کا، میں کہا یہ کیسے سٹارٹ ہو گئی؟ کیا میں نے ان سے پوچھا جی آپ کو پہنچی بھی ہنستی ہے کیا، گاڑی سٹارٹ آپ نے کر دی؟ کہنے لگا نہیں بس اب اللہ ہو گئی، اب صحیح ہے، کیا آپ کا تو کام ہو گیا، ہم جو بھی ہنستی ہوں۔ کہنے لگا میں نے مذاق کیا ان سے، پھر میں اپنا کام پہ نکل گیا۔ کہہ رہا ایک آدھ دفعہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جب بھی مجھے ان کی ضرورت ہوتی تھی ریاض الدین صاحب کی، وہ میرے سامنے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پھر کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں پتی ختم ہو گئی تو ان کی بیگم پتی لے کر آ رہی ہیں کہ یہ لیجئے۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں آپ سے پوچھوں علی بھائی آپ کو کیسے پتا؟ یار مجھے یہ چیز چاہیے تھی۔ ارے دل سے دل کو راہ ہوتی ہے جناب، آپ کچھ سمجھا کریں ان باتوں کو، کچھ باتوں پہ پردہ رہنے دیا کریں، وہاں بھی بڑی بات ہے۔ کہنے لگا ایک رات طوفانی بارش ہو رہی ہے، ایسی بارش ہو رہی ہے کہ جھل تھل ایک ہو گیا، کہ ایسا لگ رہا ہے ہم سمندر میں کھڑے ہوئے، ہماری بیگم کے جسم میں درد اٹھا، وہ درد ایسا تھا کہ انسان کی، وہ کہتی تھی کہ روح نکل جائے، اور کہتی ہیں میری شادی سے پہلے بھی ایسا درد اٹھ چکا ہے۔ اب ہم کہہ رہے میں پریشان ہو گیا کہ کہاں جاؤں کیا کروں، طوفانی بارش، اور پھر ہم کراچی سے ایسا دور بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر لے کر، بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو زندہ ہے، باہر نکلے گا مر جائے گا، وہ بارش تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ریاض الدین صاحب آ گئے، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ بہت طویل داڑھی، بڑے خوبصورت انسان، ایسے کوئی نورانی بزرگ۔ تو میں نے کہا، کہنے لگے کیسی طبیعت ہے بھابھی کی؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا بتائے تو طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا اپنی بیگم کے ساتھ تھے ریاض الدین صاحب، اندر آئے، وہ اندر آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا بھائی بڑی تکلیف ہو رہی ہے جسم میں، ہم تو یعنی کہ کیا کریں، ڈاکٹر کہاں سے لے کر آؤں میں، آپ کو پتہ ہے بارش کیسی ہے؟ انہوں نے کہا میں، ریاض الدین صاحب نے کہا میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ 2 منٹ میں وہ کہہ کے چلے گئے۔ وہ جب گئے باہر، وہ 2 منٹ میں ڈاکٹر کو لے آئے۔ اب کہہ رہے میں
یہ دیکھوں کہ وہ ڈاکٹر کو لیا یا یہ اس بات کی خوشی مناؤں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر آ گیا, ہماری اہلیہ ٹھیک ہو جائیں گی. مجھے سمجھ میں نہیں آئی, میں تو چپ بیٹھا رہا. اب ڈاکٹر نے کسی درد کا نام لیا, کہہ رہا وہ تو ہم ایک تو ہمیں نہیں پتا تھا ہماری کم املی کے کیا درد ہے. انہوں نے بولا یہ انجیکشن چاہیے ہوگا, یہ میرے پاس نہیں ہے, ڈاکٹر نے کہا. اب ریاض الدین صاحب نے بولا نہیں یہ انجیکشن ہوگا تو ہمارے پاس, تم دیکھو اپنے بیگ میں, تم نے چلتے وقت ڈالا تھا. ڈاکٹر نے کہا میں پاگل لگ رہا ہوں آپ کو, آئی ایم دا ڈاکٹر, میں کیسے یہ انجیکشن ڈال سکتا ہوں, یہ انجیکشن کراچی میں ملے گا ہی نہیں آپ کو کہیں. انہوں نے بولا دیکھ تو لو, اور ڈاکٹر نے جیسے ہی اپنا بیگ کھولا اس میں وہ انجیکشن پڑا ہوا ہے. اب ڈاکٹر یہ کہہ چکا ہے یہ انجیکشن تو ملے گا ہی نہیں کراچی میں. ڈاکٹر خود ہکا بکا ہو گیا. ایک تو ڈاکٹر ہکا بکا یہ ہو رہا ہے کہ میں 2 منٹ میں ادھر پہنچا کیسے. ڈاکٹر نے کہا یہ ڈاکٹر خود پسینے ہو گیا کہ یہ میں کیا کروں, کیا کہ ڈاکٹر کو سمجھ میں ہی نہیں آئی. انہوں نے کہا انجیکشن لگاؤ جس کام کے لیے آئے ہو. ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا. خیر ہماری اہلیہ کو آرام آ گیا اور ڈاکٹر کو کہا میں ذرا چھوڑ کے آتا ہوں, اور ڈاکٹر کو 2 منٹ میں چھوڑ کے بھی آ گئے. باہر میں نے جا کے دیکھا ڈاکٹر کا وجود غائب اور وہ بھی غائب. ایسے کئی واقعات ہو رہے تھے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. میں نے اپنی بیگم کو ان کے گھر بھیجا کہ دیکھو بھائی کہ کتنے امیر لوگ ہیں کیا ہے. ہماری بیگم نے کہا ہمارے حالات بہت اچھے ہیں, ان کے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ان کی ایک صاحبزادی بھی تھی ریاض الدین صاحب کی, اس کا نام تھا لالا. تو کیا لگا لالا اور ہماری بیٹی کی دوستی ہو گئی تھی, کیونکہ پہلے ہی بتا چکے کہ کوئی تھا ہی نہیں علاقے میں, ایسا لگتا تھا قبرستان میں بیٹھے. لالا کی اور ہماری صاحبزادی کی بڑی اچھی دوستی ہو چکی تھی. تو کہنے لگا ہماری صاحبزادی کو کالج میں ایک لڑکا تنگ کرتا تھا, بڑا بدماش ہوتے ہیں بدماش, تو لڑکیوں کو تنگ کرنا, الٹے سیدھے مذاق کرنا لڑکیوں کے ساتھ. تو لالا نے ہمیں بتایا ایسی ایسی بات ہے. ہم شریف لوگ, ہم نے کہا ہم ایکشن لیں یا نہ لیں بھائی, ہم لڑکی ذات اب کیا کریں. تو کہنے لگا پھر ریاض الدین صاحب ہمارے سامنے آ گئے, جناب کیا ہوا, کیا تکلیف ہے ہماری بیٹی کو. میں کہہ رہا میں یہ سوچوں کہ آپ کو میری تکلیف کے بارے میں کس نے بتایا, میں ان کو اپنی تکلیف بتاؤں. میں جب وہ ایک دم سے کوئی سرپرائز ہو جائے نا, ہے آپ کو کیسے پتا تھا, تو پھر وہ بڑی ایک کنفیوژن والی فیلنگ ہوتی ہے انسان کے لیے. خیر انہوں نے بولا کئی باتوں پہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں, پردہ رکھا کریں, بتائیے تکلیف کیا ہے ہماری بیٹی کو. تو انہوں نے بتایا بھائی ایسی ایسی بات ہے, ایک لڑکا کالج میں تنگ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو کہا لالا کو کہ جاؤ اس کے ساتھ کل کالج جاؤ, اس لڑکے کا دماغ درست کر کے آؤ. تو ہماری بیٹی بتاتی ہے کہ اچھا یہ لالا جو ہے یہ ریاض الدین صاحب کی بیٹی ہے. لالا ریاض الدین صاحب کی ہی بیٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اس کے کالج جاؤ اور پوچھ کر آؤ کہ کیا ہے بھائی, لڑکے کا دماغ درست کر کے آنا. اب میں یہ بھی دیکھ کے ہکا بکا ہو گیا کہ لڑکے کا دماغ درست کر کے آنا, بھائی کوئی لڑکا ہے کیا یہ. ٹھیک ہے, اب میں جو ہمارا بڑا بیٹا تھا اس کو نہیں بتا رہا, ڈر کے مارے گا وہ لڑکے کا جا کے خون کر دے یا کیا ہو جائے کیسے ہو جائے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے. اس لڑکی نے کہا لالا نے کہ انکل آپ فکر نہیں کریں سب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے تسلی دی اور اگلے دن وہ کالج پہنچ گئے. اب جیسے ہی وہ کالج پہنچے وہ لڑکا دیکھ کے, لالا ایک خوبصورت لڑکی جیسے پری اتر کے آ گئی ہے پرستان سے, اس کو دیکھ کے وہ لڑکا اور آپے سے باہر ہو گیا, مذاق کر رہا ہے, بڑے چچور پنا کر رہا ہے. لالا نے پہلے تو اس کو کہا کہ دور رہو, اس سے دور رہو, مجھ سے بھی دور رہو, وہ سمجھا نہیں. پھر دوبارہ کیا, پھر تیسری دفعہ جب اس نے کیا, کہہ رہی ہے ہماری صاحبزادی کہہ رہی ہیں, وہ بتاتی ہے لالا نے اس کو ایسا مکہ مارا کہ اس کے سارے دانت زمین پہ باہر آ گئے کہ کیا کوئی پہلوان کسی کو مکہ مارا, اور اس کی زبان ہم ٹیڑھی ہو گئی. وہ لڑکا خود حیران ہو گیا کہ ایک نازک سی لڑکی میں, کلی جیسی لڑکی میں ایسی طاقت کیسے آ گئی کہ وہ مجھے ایک 6 فٹ 2 انچ کے نوجوان کو لپاڑ رہی ہے. اور کیا لپاڑ رہی ہے خوب, کہ ایسا لپاڑا کہ وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا, وہ سارے 32 کے 32 دانت نیچے گر گئے. خیر وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا اس کے تھپڑ میں. اچھا جب اس کو ہوش آیا وہ اسپتال میں تھا, ایک تو تکلیف کے وجہ ہمارے ویسے کچھ نہیں بول پا رہا تھا, دوسرا ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا زندگی بھر بول نہیں سکتا, زبان ٹیڑھی ہو گئی. تو وہ نرس اس کے پاس آئی, اس نے اس کا معائنہ کیا, چلی گئی. نرس کے 2 سیکنڈ بعد لالا نرس کے روپ میں آ گئی اس لڑکے کے پاس, اپنا انجام دیکھ لیا تم نے, اگر آئندہ کسی لڑکی کو کیا تو اس سے بھی بڑا انجام کروں گی تمہارے ساتھ میں. اس نے دل میں کہنے لگا کہ میں اب کسی کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں, میں رہا ہی کیا ہوں. پورے ٹانکے منہ پہ آ گئے تھے, ایک چاند جیسا چہرہ, ایسا جیسے چاند گرہن بھی اچھا لگے گا اس کے آگے. خیر یہ کوئی چیپٹر بھی کہہ رہا اللہ اللہ کر کے ہماری لڑکی کا کلوز ہوا ہے, لڑکا اس کے پیچھے سے ہٹا, اور کیا خوب ہٹا. پھر کہہ رہا ہمارے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کی نوکری کا مسئلہ رہتا تھا, نوکری نہیں ملتی تھی. ہم کہہ رہے ہم غریب سے لوگ کہاں سورس پہ تعلیم بھی تھی, ملتی نہیں تھی. پھر ریاض الدین صاحب آ گئے, کیا ہوا صاحبزادے کی نوکری نہیں لگ رہی. ریاض الدین صاحب آپ کو کیسے پتہ نوکری نہیں لگ رہی, کچھ باتوں پہ پردہ رہنے دیا کریں, بتائیے کیوں نہیں لگ رہی.
ریاست الدین صاحب کئی جگہ اپلائی تو کیا ہوا ہے لیکن پتہ ہی نہیں کیوں نہیں لگ رہی. اچھا فلاں جگہ چلے جائیے گا. اب ہمارے صاحبزادے کو کہہ رہے ہیں جب انٹرویو کے لیے پہنچے تو ادھر کہہ رہے ہیں 1000 لوگ تھے اور وہ جو باس تھا وہ خود کمرے سے باہر نکلا اور کہنے لگا فلاں کدھر ہیں. تو وہ کہہ رہا میں اٹھ کے چلا گیا جی میں ہوں. کہہ رہے ہمیں آ کے گھر بتایا ابو جان ہم گئے اس نے ہمارا کچھ پوچھا بھی نہیں, آپ کے لیے بہت اوپر سے سفارش آئی ہے آپ کی نوکری پکی. کہہ رہے میں حیران ہو گیا 1000 لوگ کھڑے ہوئے گاڑیوں میں لڑکے آئے ہوئے میری نوکری کیسے لگ گئی اس دور میں 1 لاکھ روپے تنخواہ کی. کہہ رہا پھر میں نے ریاست الدین صاحب کے پاس گھر گیا شکریہ ادا کرنا, اس گھر میں تو کوئی تھا ہی نہیں. میں حیران ہو گیا کون ہے کیا ہے, میرے بغیر بتائے میری ہر مشکل کو جان جاتے ہیں, ان کی اہلیہ بھی جان جاتی ہے, ان کی بیٹی بھی جان جاتی ہے, یہ کیا ہوتا ہے. کہہ رہا ایسے ہی کرتے کرتے ہمارے چھوٹے بڑے مسئلے حل ہوتے گئے. پھر کہہ رہا ہر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے, ہر ماں باپ پہ اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہوتی ہے لڑکی کی شادی کی. کہہ رہا ہماری لڑکی کے لیے ایک رشتہ آیا, رشتہ ڈھونڈا, وہ آیا گھر پہ, رشتہ حاضر ہوا, اپنی صاحبزادی کو ساتھ لے کر آئے, لڑکے کو ساتھ لے کر آئے. تو وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, تقریباً رشتہ طے کر ہی رہے تھے. دروازے پہ گھنٹی بجی, ریاست الدین صاحب پھر تشریف لیا اور بٹیا رانی کا رشتہ کر رہے ہیں. آپ کو کہہ رہا جب تو میں نے نہیں پوچھا اب پتہ چل گیا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی بزرگ ہے شاید. تو ریاست الدین صاحب اس درد سے تھے کہ بس گئے ہوئے تھے کسی کام سے, وہ آ کے تشریف رکھ کے بیٹھ گئے. اچھا انہوں نے کہہ رہے میں جو رشتہ لے کر آئے تھے ان سے بھی انٹروڈیوس کروا دیا, بھائی ہمارے پڑوسی ہیں, گھر جیسی بات ہے, تو گھر والوں سے بھی زیادہ ہے ہمارے لیے, ہماری ہیلپ لائن ایک طرح سے. تو ان سے دیکھ کے بولنے لگے جو رشتے لے کے آئے تھے روبینہ کیسی ہے. وہ دیکھ کے چونک گئے, کون روبینہ, آپ کیسے روبینہ کو جانتے ہیں, ہم کسی روبینہ کو نہیں جانتے. وہی روبینہ جو پشاور میں رہتی ہے اور آپ کے بیٹے کی پہلی بیوی ہے جس کو آپ نے جلا کے مارنے کی کوشش کی تھی. اچھا وہ بھی ہکا بکا ہو گیا, کہہ رہے پسینہ ہوگا, انہوں نے کچھ نہیں کرا, چائے کا کپ نیچے رکھا اور دم دبا کے بھاگ گئے. ریاست الدین صاحب آپ کو کیسے پتا, بس کچھ باتوں پہ پردہ رکھا کریں اور یہ لیں پتہ لیں اور اپنے صاحبزادے کو بولیں اگر ہم پہ یقین نہیں ہے تو جا کے پتہ کروائیے. اب ہمارا صاحبزادہ کہہ رہے ہیں پیچھے اسلام آباد پہنچا کہ کیا واقعی میں یہ ماجرا ہے, تو بالکل وہی ماجرا تھا. روبینہ سے پوچھا, ہاں وہ روبینہ آدھی جلی ہوئی تھی, اسپتال میں ایڈمٹ تھی کہ انہوں نے مجھے جلانے کی کوشش کری ہے. یہ جائیداد کے چکروں میں شادیاں کرتے ہوئے لڑکیوں کو مار دیتے ہیں اور رنگ دیتے ہیں حادثے کا کہ حادثہ ہو گیا. شکر ہے آپ لوگ بچ گئے اس چنگل سے. مجھے تو ریاست الدین صاحب مل جائے, انہوں نے تو میرا وہ اللہ نہ کرے کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جاتا تو ہم تو غریب سے لوگ تھے, ہمارے پاس ایک لڑکے کی نئی نوکری تھی اور یہ گھر تھا اور ایک بنجر گاڑی تھی اور ہمارے پاس تھا کیا, گھر بھی چلا جاتا اور ہماری لڑکی کو بھی مار دیتے. ریاست الدین صاحب تو میرے سامنے آ جاتے, میں ان کا پیر پکڑ لیتا کہ آپ نے اتنا بڑا مجھ پہ احسان کر دیا. خیر کہنے لگے اکثر ریاست الدین صاحب آتے رہتے تھے, کوئی چھوٹا موٹا جب بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ خود ہی آ جاتے تھے. اور مسئلہ میں بولنا چاہ رہا ہوں اچھا یہ ہو گیا تو ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا. کہنے لگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں آپ کی صاحبزادی کے لیے میری بیٹی کے لیے خود رشتہ ڈھونڈوں گا, آپ نہیں ڈھونڈے. انہوں نے ایک رشتہ بھی ڈھونڈ لیا, کیا لڑکا تھا, اور شادی میں میری بچی کو اس زمانے میں 100 سونے کے سکے دیے, 100 سونے کے. میں کہ یار ان کا گھر تو ہم سے بھی برا ہے, یہ کہاں سے اتنا پیسہ لا رہے ہیں, اور ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. کہہ رہے ایک دن میں نے سوچا کہ میں پوچھ لوں ہمت کر کے, تو وہ آئے, میں نے پوچھا بھائی, تو انہوں نے خط جیب سے نکال کے دیا کہ یہ پڑھ لیجئے گا آپ. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں. میرے جانے کے بعد اچھا ٹھیک ہے وہ اٹھ کے چلے گا, اور اس دن ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے میں کسی گلاب کے پھول میں بیٹھا ہوں, انسان بتاتے ہیں. کہنے لگا اس خط میں لکھا ہوا تھا جب وہ چلے گئے, آپ کے پردادا حضور کا ہماری نسل پہ ایک احسان تھا, ہم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, الحمدللہ مذہب ہمارا اسلام ہے, ختم نبوت پہ پورا یقین ہے, خدا کی وحدت پہ بھی یقین ہے. میں ریاست الدین یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے پردادا پیش امام تھے, تو ہمارے یہاں بچے جب ہوتے تھے تو انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی یہ رواج ہے کہ وہ مولوی بلا کے اذان دلواتے ہیں کان میں. تو اس رات کو بھی ویسی بارش ہو رہی تھی جس رات جیسی بارش جب آپ کی اہلیہ کو تکلیف ہوئی تھی جسم میں وہ تھی, تو جب میں حاضر ہوا تھا. کہہ رہے ہیں آپ ہمارے پردادا حضور آپ کے دادا حضور کے پاس چلے گئے کہ ہمارے بچوں کے کان میں اذان دے دیجئے, میری شرط لگی ہے ایک کافر ہندو جناتوں سے کہ اگر اذان نہیں دی کسی مولوی نے تو مجھے اپنے لگتے جگر دونوں اس کے حوالے کرنے پڑیں گے.
تو آپ کے دادا حضور بارش کی پرواہ کیے بغیر ہمارے ساتھ چل دیے تھے، ہمیں جانے بغیر. اور ہمارے بچوں کے چہرے اور آپ کے بچوں کے چہرے جب پیدا ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں عموماً، تو ہمارے بچے دیکھنے میں اتنے خوفناک تھے کہ کوئی واقعی میں اذان کیا دینے کے لیے قریب بھی نہیں آئے، ان کو گود میں بھی نہیں اٹھائے. تو جب آپ کے دادا حضور نے اذان دے دی تو ہمارے بچوں نے، ایک نومولود بچے نے بولا تھا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری جان بچا دی. تو کہہ رہا ہے اس لیے آپ کی نسل یعنی کہ 200 سال ہو گئے پردادا، آپ کی نسل ہماری نسل ایک ساتھ ہے، ہم ہر روپ میں آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو بچاتے رہیں گے، ہر روپ میں رہیں گے آپ کے ساتھ. تو دیکھ لیجئے انہوں نے کیسا بچایا، ہر جگہ سے بچایا، اور یہ بھی کہا آگے بھی ہر روپ میں رہیں گے لیکن بتائیں گے نہیں. بہترین یار، بہت ہی ایک ڈفرینٹ قسم کی اسٹوری تھی. میں ایسی اسٹوری ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ویسے. اور باقی میں یہ جو کیریکٹر تھا اور اس میں جو جس طریقے، کیونکہ پتہ ہے جب اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے نا اور جب مڈل اسٹوری مطلب بیچ میں پہنچ جاتی ہے تو سب سے زیادہ انتظار رہتا ہے کہ اس کی اینڈنگ کیسے ہوگی. تو زبردست یار، بہترین اسٹوری ہے. اچھا اگین بغیر ٹائم ویسٹ کیے اسٹوری نمبر 2. اسٹوری نمبر 2 علی بھائی، کیونکہ میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ کراچی میں بڑا بارش کا ایک موسم چل رہا ہے، اللہ ہم پہ مہربان ہے. تو بارش کے حساب سے ایک اور ہارر اسٹوری ہے. ایک ایڈیٹر تھا، جمال نام تھا. میرا میں ایک نجی اخبار میں 1978 میں ایڈیٹر تھا، کراچی میں ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتا تھا. میرا جب تو کراچی بہت چھوٹا سا شہر تھا، لوگوں کے دل صاف تھے، مکانات کچے تھے. اب مکانات پکے ہیں لیکن دل صاف نہیں ہے. تو کہنے لگا یہ اس وقت کی بات ہے، کہنے لگا ایک زندگی اچھی چل رہی تھی. ہمارے یار دوست تھے کراچی میں، وہ بھی اکیلا ہی رہتا تھا، والدین کا انتقال ہو چکا تھا، بہن بھائی کوئی آگے پیچھے تھا نہیں. کہنے لگا میں ہی اکیلا رہتا تھا کراچی میں. تو بتاتا ہے کہ سب صحیح چل رہا تھا، ہمارے دوست کی ایک بہن سے ہماری شادی بھی ہونے والی تھی، تو سب صحیح چل رہا تھا. ایک زندگی میں ایک غلطی جس کا خمیازہ مجھے بہت برا بھگتنا پڑا. ایک رات کو طوفانی بارش ہو رہی تھی اور جنوری کا مہینہ تھا. تو بتاتا ہے کہ مجھے چائے کی طلب ہوئی، میں کچن میں گیا چائے پینے کے لیے، بنانے کے لیے، تاکہ جیسی میں نے چینی کے اس میں دیکھا چینی ختم ہو گئی تھی. اب شوگر پاٹ میں چینی موجود نہیں ہے. تو میں نے کہا پھیکی چائے میں تو مزہ نہیں آئے گا، ہمارا مزاج تو میٹھا ہے ذرا. تو کہنے لگا میں نیچے گیا چینی لینے پرچون کی دکان پر. تو پرچون سلیم نام تھا اس کا، سلیم بھائی کی دکان بند تھی. پھر میں گھر گیا، سلیم بھائی چینی چاہیے. سلیم بھائی نے کہا ٹھیک ہے لے لو، 2 کتنی چاہیے؟ 2 کلو چاہیے، لے لو، پیسہ بعد میں دے دینا. وہی بات ہے کہ لوگوں کے دل بہت اچھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے یہ لو 2 کلو چینی لے جاؤ گھر. پٹری کے اس پار سلیم بھائی کی گھر تھا. بیسیکلی دکان تو ہمارے گھر کے نیچے ہوتی تھی، لیکن چینی کیونکہ اتنی بارش میں کوئی دکان کھول کے تو نہیں بیٹھا ہوگا. تو کہہ رہے سلیم بھائی کا اس پار گھر تھا. تو کہہ رہے جیسے ہی میں چینی لے کر واپس آ رہا تھا تو بچے کھیل رہے ہیں. اب تعجب ہوگا آپ کو بھی، 2:30 بج رہے ہیں رات کے. ایک تو نارمل ڈیز میں بھی آپ 2:30 بجے بچے کھیلتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے دماغ میں آئے گا یار انسانی مخلوق تو نہیں ہے، ماں باپ میں یا یتیم ہے، بچے کیسے کھیل سکتے ہیں بارش میں. کہہ رہے اس سے پہلے میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا کہ جھاڑیوں میں ایک چمکتی ہوئی چیز تھی. میں نے ان کو اٹھا کے، کہہ رہے میری کیا کمبختی ہوئی، کیا ہوا مجھے، کیا کیوریوسٹی ہوئی کہ میں نے ان کو اٹھا کے پتھر مار دیا اس چیز پہ اٹھا کے. تو کہہ رہے وہی جیسے میں آگے گیا تو ادھر کونے میں بچے کھیل رہے ہیں. تھوڑا آگے گیا ہوں گا مشکل سے 10-12 منٹ. تو میں نے کہا بھائی کون ہو تم لوگ اور کہاں رہتے ہو، کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں انکل، کریم میں ہی رہتے ہیں. اچھا چلو گھر جاؤ. پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ہواؤں میں اڑ گیا ایک دم. مجھے پتہ نہیں چلا، چلے انکل گھر ہی چل رہے ہیں، یہ کہہ کے ہوا میں مجھے لے کے اڑے ہیں. کیسے بندہ بے ہوش ہو گیا. کہہ رہے وہ کیا کیفیت تھی واللہ عالم. کہہ رہے جب میں جہاں میں آیا ہوں وہ مکلی کا قبرستان تھا. وہ کہہ رہا میں ایک دم سے قبرستان میں آ کے کھڑا ہو گیا. کہہ رہا ایک بھی کوئی بھی نارمل آدمی وہ ہکا بکا ہو جائے یہ کہاں آ گیا میں. کہہ رہا میں باہر نکلوں رونے لگا، اللہ یہ کیا ہو گیا، میں کیا تھا یہ، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا. کہہ رہا ایک تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے نا کیا ہو گیا، ایک سر چکرا گیا. کہہ رہا میں باہر نکلنے کو جیسی باہر آیا تو ایک ٹرالر والا آ رہا تھا. میں کہا بھائی کیا ہوا، کون ہو، کیسے آ گئے ادھر؟ اس نے بولا میں جو ہوں وہ مجھے نہیں پتا میں ادھر کیسے آ گیا ہوں، میں تو یہ ہوں کدھر. مکلی کا قبرستان ہے. کہاں رہتا ہوں؟ کراچی میں ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتا ہوں. میں کہا چلو ٹھیک ہے آؤ بیٹھو، چھوڑ دیتا ہوں تمہیں. ان کی ٹرالر میں جا کے بیٹھ گیا تو آ گیا کراچی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گھر تک تو نہیں جائیں گے، ادھر ہی اتر جاؤ.
انہوں نے مجھے باہر روڈ پہ اتار دیا، ریلوے پھاٹک کے قریب۔ اب کہہ رہے میں ادھر ہی تھک ہار کے تو ادھر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہ 2 بچے میرے سامنے آ گئے، اور انکل ہمارا گھر دیکھ لیا آپ نے؟ کہہ رہا میں اچھا کیا ہے، اور ان کی شکل ایسی بھیانک تھی، نوکیلے منہ، نوکیلے دانت، آنکھیں بھی نوکیلی، کہ میں نے نہیں دیکھا، میں اسی وقت کومے میں چلا گیا۔ اسٹوری جب یہ اسٹارٹ ہوئی تھی تو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی، اور جب یہ وہ والی جو نوکیلی جو تم نے بتایا کہ نوکیلے ان کے فیسز تھے، وہ پارٹ لٹرلی بہت زیادہ، اگر امیجن کرو دیٹ پارٹ واز لٹرلی اسکیری۔ لیٹس موو ٹو اندر اسٹوری۔ اور اچھا یہ اسٹوری ایک میرے خیال سے ایک چھوٹی اسٹوری کوئی بیچ میں ایڈ کر لیں۔ اچھا یہ بہت ایک مختصر سی اسٹوری ہے، ایک مورل اسٹوری ہے کہ زیادہ بہادر نہیں بننا چاہیے انسان کو کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کہ میں تو بھائی آئرن مین ہوں۔ خیر یہ اسٹوری ایک گلشن 13D کے لڑکے کی ہے۔ کہہ رہا میرا اپنا موبائل کی چھوٹی سی دکان تھی، چھوٹی سی کہہ لیں یا بڑی کہہ لیں، کہہ رہا ہر کاروباری بندہ تو یہی کہتا ہے چھوٹی سی دکان ہے۔ کہہ رہا بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، موبائل بیچتا بھی تھا، موبائل صحیح بھی کرتا تھا۔ کہہ رہا ہمارے دوست کی شادی چل رہی تھی، اب آپ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یار دوستوں کی جب شادی چل رہی ہوتی تو یار دوست بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو وہ جیسے میں نے دکان بند کری، وہ دوست آ گیا کہ چلو یار آؤ گھر چلو، کام وام بہت۔ میں کہا ہاں چلو ساتھ چلے۔ میں نے جو جیسی اس نے بتایا کہ میں نے اپنے بقیہ موبائل جو ہوتے تھے ہمارے، وہ میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے، جو صحیح کرنے تھے سارا کیش لیا اور اس کے ساتھ چل گیا۔ اب راستے میں قبرستان پڑتا تھا، تو ایسے ہی ہم جا رہے ہیں، جنات کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے کیونکہ سناٹا تھا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ اچھا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو کہنے لگا کہ دوست کہنے لگا چلو قبرستان میں سے چلتے ہیں یار۔ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں۔ کہہ رہے کیوں ڈرتے ہو تم؟ نہیں میں ڈرتا تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس موبائل ہیں اور نشئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی لوٹ لے، کوئی چھین لے، یا موبائل کہیں گر جائے یا کیش کہیں گر جائے تو برا لگے گا یار، نہیں چھوڑو وقت صحیح نہیں ہے۔ دوست نے کہا یار اب تم ڈر رہے ہو، بنو نہیں زیادہ۔ میں کہا نہیں میں ڈر نہیں رہا ہوں۔ نہیں چلو نا، بنو نہیں، تم ڈر رہے ہو، بول دو ڈر رہے ہو تو نہیں چلیں گے۔ میں نے کہا اچھا یار چلو۔ اب کہہ رہے ہم قبرستان میں جیسی گھسے تو ایک ایسی ہنسنے کی آواز آئی عجیب سی، جیسے کوئی ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، سمجھے؟ جیسے کوئی ایکسائٹیڈ ہو جاتے نا، ہاں آ گئے ایسے کر کے، بہت ایک چڑیل کی آواز تھی، وہ آواز آئی تو اس نے میں نے کہا چلو واپس چلتے۔ میں کہا کیا ہو گیا یار، کوئی مذاق کر رہا ہوگا، وہم ہوگا، چلو آگے۔ کہہ رہے ہم جیسے آگے گئے، کہہ رہے ہمارے پیچھے لٹرلی ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق چل رہی تھی کہ جب ہم نے اس کو دیکھا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ زمین پہ نہیں تھی، اس کے پیر آسمان اس ہوا میں تھے، اور وہ ہنسے جا رہی تھی، ہمارا پیچھا کرے جا رہی تھی۔ کہہ رہا ہم نے جو دوڑ لگائی ہے، ایسی شدید دوڑ لگائی ہے کہ میرا جب ایک قبر پہ گرا تو میرا گھٹنا ڈیمیج ہو گیا۔ کہہ رہا میں جیسے ہی اٹھ کے بھاگا ہوں، کیونکہ گھٹنے کو پکڑ کے بیٹھتا تو دل بند ہو جاتا۔ کہہ رہا جو میں بھاگوں باہر آ کے ہی رکا ہوں، میرا دوست بھی۔ تو میں نے اسی رات اپنے دوست سے کہہ دیا تھا ہر جگہ عقل و شعور سے کام لیا کرو، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، ہم جانور نہیں ہیں۔ کہے گا میں باقی ینگسٹرز کو بھی کہوں گا کہ جو بیسٹ فرینڈ گھوم رہے ہوتے ہیں راتوں کو، چلو موٹر سائیکل قبرستان میں سے گھما کے لے کے چلو، کبھی بھی حرکت نہ کیا کریں۔ اور میں پرسنلی بھی اپنی بات بتاؤں تو جیسے میں نے آپ سب کو پہلی ویڈیو میں بھی یہ میسیج دیا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ کی بہت ساری مخلوق ہیں جو ابن آدم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور جب دیکھ لے تو واقعی میں جس دن وہ دیکھے گا تو ہوشان فتح ہو جائے گا۔ بالکل آئی اگری ود یور پوائنٹ احمد۔ اور کئی ساری اچھا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کو آپ بولو کہ وہ چھچورے دوست نہیں ہوتے جو فضول میں بس ایک شرط لگا لیتے کہ یار تم تو ایسا نہیں کر سکتے، یا تم تو ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے۔ اچھا یہ پارٹ جو ہوتا ہے نا ڈرانے والا، تم تو ڈر وہ کو اپنے منہ سے مان لو، یہ اندر سے پھر ایک انسان کو جو ہے نا وہ اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے ہرٹ ہوتی ہے، اس کو گلٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس چیز کا برائی کا ساتھ دیتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے اس گھر کے اندر چلتے ہیں، قبرستان کے بیچ سے گزرتے فلاں کہتے ہیں نا۔ آپ مثال کے طور پہ اس کی مثال ایسی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک میں میسج دینا چاہوں گا کہ آپ اگر اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر پر آ کے اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ انٹر ہونا چاہے، آپ کے گھر میں جھانکنا چاہے کہ اندر کون کون رہتا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ بھلے سے اسے باہر سے جھانک کے کچھ کرے یا شرط لگائے آپ کے گھر کے بارے میں، آپ کو کیسا لگے گا؟ سیم احمد نے وہی بات احمد نے بھی بولی ہے کہ یہ بھی ظاہر سی بات ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور آپ اگر ان کے رہنے والی جگہ کے اوپر جا کے اس ٹائپ کی چیزیں کریں گے، ان کو تنگ کریں گے، ایک تو ہوتا ہے کہ چلو آپ کو پتہ ہے ایک جگہ کا، آپ وہاں پر جا کے جیسے ایک چیز آپ دیکھ رہے ہو، آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن اگر آپ
شرط لگا کے اس جگہ سے گزر رہے، اور کچھ جگہوں کو ویسے بھی رات کے وقت آپ کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، لیکن آپ اس ٹائپ کی چیز اگر کر رہے ہو تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں اوبیسلی اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسی ہر کسی چیز سے ہم لوگوں کو سب کو محفوظ رکھے، اور ایسے موقع کے اوپر بہت زیادہ عقل سے کام لینا چاہیے، اور کسی قسم کے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، میرے خیال سے لاسٹ ایک اسٹوری احمد ایڈ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی، اس کے بعد ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے۔ اوکے علی بھائی، گاؤں دیہات ہوتے ہیں، لوگ آپس میں مل کے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو شہر میں تو خیر یہ بات نہیں ہے، کبھی ہوتی تھی۔ ایک گاؤں تھا پنجاب سائڈ کا، ادھر کی اسٹوری ہے کہ نا ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا بتاتا ہے کہ ایک بہت خوشحالی تھی، بہت لوگ مل جل کے رہتے تھے۔ ایک کنواں تھا گاؤں میں، تو ہوتے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں، اور اس کنویں کے پاس بچے کھیلتے تھے، عورتیں بیٹھتی تھیں، کبھی مرد بھی بیٹھتے تھے رات کو نیند کے اثر کے بعد، کیونکہ رات کو ان کی مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، جلدی سو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کیا لگا جیسی اس گاؤں، ہمارے گاؤں کو ایسا تھا، وہ ایک ہمارا گاؤں ایسا خوبصورت تھا، ایک تو ہریالی تھی، اور پھر وہ کنواں ہمارے ہم گاؤں والوں کے لیے ایک پکنک پوائنٹ سا بن جاتا تھا کہ ہم ادھر بیٹھتے تھے، بچے پانی نکال کے پھینکتے تھے ایک دوسرے پہ، بڑا مزہ آتا تھا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، میں لگا پتہ نہیں کیا ایسی نظر لگ گئی اس گاؤں کو کہ وہ کنواں مشہور ہو گیا کہ اس کنویں میں چڑیل رہنے لگی ہے، اس کنویں میں کوئی غیبی مخلوق آ گئی ہے، وہ اس کنویں میں اب ہم نہیں آیا کریں گے۔ تو آہستہ کرتے کرتے جنہوں نے دیکھا، بڑے بوڑھوں نے، مردوں نے، وہ جانا بند ہو گئے، ماؤں نے بچوں کو کہا، بچے جانا بند ہو گئے، عورتیں نہیں آتی تھیں، وہ ایک دم ویران جگہ پر ہونے لگی کہ جھاڑیاں بھی اگ گئی، ادھر کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ لگا میں اور میرے 6-7 دوست ہم اسی کنویں کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، گاؤں والے پاگل ہو گئے۔ تو کہہ رہے یہی ہوتا تھا، کہہ رہے ہم اسی کنویں کے پاس بیٹھنا، ادھر ہی کھیلنا کودنا، پڑھنا لکھنا سب اسی، کہہ رہے جیسے ہی تو جتنا لوگ منع کرتے تھے ہم اتنا اس کنویں کے پاس چلے جاتے تھے۔ نوجوانی کا خون ہے بھائی، کون روکے؟ کہنے لگا ہمیں کیا پتا تھا آگے جا کے یہی خون جم جائے گا جسم میں۔ خیر، کہنے لگا وقت گزرتا گیا، کچھ نہیں ہوا، پھر آخر میں لوگوں نے بھی کہہ دیا شاید افواہ ہی ہے، ہونا ہوتا تو ہم لوگوں کے ساتھ ہونا تھا۔ خیر لیکن پھر بھی کوئی آتا نہیں تھا، ہم یار دوست ہوتے تھے۔ تو کہنے لگا ایک رات ہو گئی تھی کافی، اور مغرب کی نماز تھی۔ کہہ رہے واقعہ ادھر سے شروع ہوا، جو مین ہوا کہ کہنے لگا مغرب کی اذان ہو گئی تھی، مسجد کی لائٹ چلی گئی تھی یا لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا تھا، تو ہمیں آواز نہیں آئی، ورنہ تو ہم مغرب کی اذان سے پہلے مسجد پہنچتے تھے، نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے، کیونکہ دیہات تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو جلدی سو جاتے ہیں وہ لوگ۔ کہنے لگا اس دن نہ کوئی ہمیں بلانے آیا، دور سے بلا لے آ جاتا تھا، جیسے کہ بھائی آ جاؤ مغرب ہونے والی ہے، کوئی بھی نہیں آیا، مغرب کی اذان کی آواز بھی نہیں، 8 بج گئے۔ تو کہنے لگا پھر جب 8 بجے ہم نے دیکھا، ہم نے کہا چلو یار گھر چلتے ہیں، بڑا وقت ہو گیا۔ تو جیسے کہہ رہے ہم گھر کے لیے آئے، تو کہہ رہے میں بڑا ایک شرارتی ہوتا تھا بچپن میں، جوانی میں، بچپن میں، ٹین ایج میں۔ میں نے کہا میں ذرا آتا ہوں۔ میری عادت کیا تھی، میں ٹرین جیسے نہیں گھومتی ہے ارد گرد، وہ کہہ کے اس کنویں کے پاس گھومتا تھا، بے میں جا رہا ہوں، آ مجھ سے مل لے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے جیسی میں دوسرے چکر کاٹ کے آیا نا، ایسی ہیبتناک شکل میرے سامنے آ گئی، پوری ہری، بال اس کے ایک دم کالے اور پیر ٹیڑے، اور ناخون اتنے لمبے ناخون تھے کہ جب وہ ہاتھ اوپر کر رہی تھی تو واقعی میں 6 فٹ 4 انچ کی تو خالی اس کے ناخون ہی تھے۔ اس نے کہا اے 10 میں آ گئی آج تیرے پاس، اتنے دنوں سے تو مجھے بلاتا تھا نا کہ بے آ جا، میں ہوں بے۔ یہ کہہ کے اس نے اتنے ناخون میرے گردن میں گھسے دیے، اور کہنے لگا میں ادھر ہی بے ہوش ہونے لگا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ میرے ساتھ کے جو دوست تھے وہ دور سے مجھے آوازیں دے رہے تھے، بس مجھے وہ سنائی دے رہا تھا، میں آیت الکرسی پڑھے جا رہا تھا اور اس کے ناخونوں کی گرپ کمزور ہو رہی تھی۔ کہنے لگا خیر میں بے ہوش ہو گیا، جب مجھے ہوش آیا تو میں حکیم کے پاس تھا، اور حکیم میری اسٹریچنگ کر رہا تھا اور دوا والا تھا۔ کافی دنوں تک یہی ہوتا رہا، میں بالکل الگ ہو گیا، نمازی ہو گیا۔ گاؤں کے دوست کہتے تھے چلو ندی پہ چلو، کنویں کے پاس ندی پہ چلو، مچھلیاں پکڑیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، آ جاؤ نا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ میں نہیں جاتا تھا، میں بالکل سدھر گیا تھا۔ پھر میرے ایک قریبی دوست نے پوچھا مجھ سے کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، تو میں نے سب واقعہ اس کو بتایا۔ میں نے کہا واقعی میں بس جب بڑے بوڑھے انکار منع کریں تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ اتنی خوفناک چیز تھی، اس کے ناخون اتنے گرم تھے کہ جیسے کسی نے میری گردن میں آنکھ کی تلوار اتار دی۔ کہہ رہا واقعی میں اگر میں آیت الکرسی مجھے یاد نہیں ہوتی تو اس دن میرا انتقال ہو جانا تھا۔ انٹرسٹنگ اگین یار، بہترین اسٹوری۔
اچھا، ایک اسٹوری آپ نے احمد مجھے سنائی تھی، کرکٹ کھیل لیتے کچھ لڑکے یا فٹ بال کھیلتے، وہ اسٹوری آپ نے کمپلیٹ نہیں کی تھی اس ٹائم پر. ہم لوگ بعد میں ایک جگہ پر ہم لوگ بیٹھ کے وہ اسٹوری ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے مجھے سنائی تھی، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. تو میں چاہوں گا مجھے بھی سنائیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ویورس کو، لسنرس کو بھی ہماری اسٹوری سنائیں. کراچی جیسے کرکٹ کے لیے آپ جانتے ہیں بڑے ستارے دیے ہیں کرکٹ کے. کراچی کے لڑکوں کو کرکٹ کا بہت صدیوں سے شوق چلا آ رہا ہے. تو ایک لڑکا تھا تو کرکٹ کھیلتا تھا. تو ہم رات کھو گئی تھی، 2-2:30 بج رہے تھے. ہمارا نارمل میچ چل رہا تھا. تو 2011 کی بات ہے. کہنے لگا جیسی بیٹسمین نے کور ڈرائیو ماری تو میں بال کے پیچھے بھاگا بال روکنے کے لیے. میں بھاگے جا رہا ہوں، بال نہیں روک رہی. اتنا دور آ گیا کہ یار دوستوں کی آواز بھی آنا بند ہو گئی. آواز بھی، ایک چیخ بھی ایک جگہ، ایک لمٹ تک جاتی ہے. ارے ایک میدان سے میں دوسرے، مجھے نہیں پتا چلا میں بھاگتا بھاگتا کہاں آ گیا. وہ بال جب رکی ایٹ لاسٹ، وہ رکی تو میں تو ایک تو اندھیرا تھا. میں کہا یار، میرے دماغ میں دور دور تک نہیں تھا کہ جنات ہیں یا کیا ہے یار. میں سمجھا یار بال اس نے شاٹ ایسا مڈل کیا ہے کہ واقعی میں بال سٹاپ ہی نہیں ہوتی تھی. دل میں اس کو گالیاں بھی دے رہا ہوں، بڑا سچن ٹنڈولکر بنتا ہے یار، ایک تو آؤٹ ہی نہیں ہو رہا، بال ایسی مڈل کری ہے. ارے میں بال لینے کے لیے نیچے جھکا ہوں تو وہ ایک چارپائی تھی، تو بال اس سے لگ کے رک گئی تھی چارپائی کے پیر سے. میں کہ چارپائی ہے کیا؟ تو کہہ رہا میں اوپر اٹھا تو وہ ایک عجیب عورت بیٹھی ہوئی ہے اپنا کور کیے ہوئے بالوں سے اپنے آپ کو چہرے کو، اور اس کی ناک ہے لمبی، بہت طویل ناک. اور وہ کہہ رہی ہے بال اٹھاؤ اٹھاؤ. کہہ رہے میں تو ایک کہہ رہے میں بال اٹھاؤں یا کیا کروں. ایک تو میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے میں بال لیے بغیر جاؤں گا. یہ تو آپ جانتے ہیں بال ایک کیا چیز ہوتی ہے، بال اور پتنگ. لوگ دوست بولیں گے ملی نہیں یا بال رکھ لی ہے. کہہ رہے میں بال اٹھاؤ بال. میں اٹھوں یا بال اٹھاؤ گی؟ کہہ رہے میں ادھر ہی بے ہوش ہو گیا. کہہ رہے جب میں ہوش میں آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا. میں نے دوستوں سے کہا کہ کیا ہوا تھا. انہوں نے بولا بھائی تو اتنی دور نکل گیا تھا کہ واقعی میں ہم تو تمہارے جو جوتے تھے اسپورٹ شوز پہنے ہوئے تھے اس کے نشانات سے تمہارے پاس پہنچے. تم بہت دور آ گئے تھے. اتنا کوئی پیدل بھاگ سکتا ہے کیا؟ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کتنا بھاگتا چلا گیا. خیر جب میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تو ہم نے اس کے بعد سے رات کو کرکٹ کھیلنا کم کر دیا. بس یہیں پر ہم لوگ جو ہے وہ اس پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور احمد سے اور آپ سب سے اجازت لیتا ہوں میں. انشاءاللہ اب نیکسٹ جو پوڈ کاسٹ ہوگی وہ